ایک سوال جو ایتھیزم لوگ کرتے ہیں کہ جب سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر گناہ پر سزا نہیں ہونی چاہیے، عقل کا تقاضا یہ ہے۔ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا اور کیا چیز استعمال کرے گا، اور یہ ساری چیزیں جب لکھی ہوئی ہے، گناہ بھی کیا کرے گا وہ، تو جب سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو انسان کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو پھر عذاب ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ تو دیکھیے اس جوابات کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہم ان کو یہ کہیں گے، آپ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے بارے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکم کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی آپ گناہ کریں، ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ نیکی کرے اور برائی سے بچے۔ حکم تو یہ ہے، قرآن بھی اس سے بھرا ہوا ہے اور احادیث بھی اس سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے اللہ نے انسان کو بائی چوائس بنایا ہے، یعنی وہ اپنا اختیار سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا، سورہ تبارک الذی میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی موت جو ہے وہ انسان کو پرکھنے کے لیے، انسان کے لیے محنت کا میدان بنایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اچھا عمل کرے۔ تو اللہ کا حکم تو یہ ہوا کہ اللہ نہیں چاہتے کہ انسان گناہ کرے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ گناہ کرے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ایبسولوٹ ہے اور علم غیب ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کو چونکہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اس لیے فرمایا کہ فلاں انسان فلاں گناہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس روم ہوتا ہے، اس کلاس روم میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹیچر چونکہ سمجھدار ہے، اس کے سامنے دو بچے ہیں، اس میں ایک ہوشیار بچہ ہے اور ایک کم عقل والا اور ایک ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہوشیار بچہ ہے اس کے بارے میں پہلے سے ہی ٹیچر پیشین گوئی یہ کر دیتی ہے کہ ایگزام میں ٹاپ کرے گا، اور جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ٹیچر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ایگزام میں فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں اسی طرح پھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس بچے کے بارے میں ٹیچر نے کہا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ کرے گا وہ ٹاپ کرتا ہے، اور جس بچے کے بارے میں یہ بولا تھا کہ یہ فیل ہوگا وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہتا کہ بھائی چونکہ بچہ فیل اس لیے ہوا ہے کہ ٹیچر نے کہا تھا، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ٹیچر نے اپنے علم کے مطابق کہا تھا۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ٹیچر کو یہ علم تھا، اتنی نالج تھی کہ اپنی نالج کے مطابق اس نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایبسولوٹ علم، جو ایک علم غیب ہے جو انسانوں کے پاس نہیں ہے، انبیاء کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس تو علم غیب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو یہ فرمایا وہ اپنے علم کے ذریعے سے فرمایا کہ انسان کیا کرے گا۔ اب دوسری مثال یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے اس چیز کو، کہ آپ دیکھیں روبوٹک سسٹم ہوتا ہے، اے آئی اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، آپ دیکھیں روبوٹ بنا رہے ہیں، روبوٹ کے اندر ایک پروگرامنگ سیٹ کی جاتی ہے کہ اگر دیوار سامنے آئے گی تو وہ روبوٹ جو ہے ایٹومیٹکلی لیفٹ یا رائٹ سائڈ مڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آگ سامنے آئے گی وہ لیفٹ اور رائٹ مڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے چونکہ انسان نے اس کے اندر ایک پروگرام سیٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لیفٹ اور رائٹ مڑ جائے گا، تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، اور اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بنانے والا جو خالق ہے اس کی صفات لامحدود ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، تو اس نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے اختیار سے جو چاہے کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب رہا یہ مسئلہ کہ اب آپ دیکھیے اگر کوئی انسان سڑک پر چلا جا رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو کوئی تھپڑ مار دے، ٹھیک ہے، تو اب وہ تھپڑ مارنے والے سے کہتا ہے کہ آپ نے کیوں تھپڑ مارا مجھے، تو تھپڑ مارنے والا انسان اس سے کہے اگر یہ کہ چونکہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں گا تو میں نے تو اس کے مطابق کیا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوگا نا، تو اس کو کیا کہا جائے گا، نہیں ایسا نہیں، آپ نے غلط کیا، آپ نے اپنی مرضی سے تھپڑ مارا ہے، اور ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ چلو آپ نے ٹھیک کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کبھی نہیں کہیں گے، کوئی انسان نہیں کہے گا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اب میں دوائی نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بچے کو اس لیے پڑھنے سے نہیں روکتے بلکہ اس کو پڑھاتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں ایسے ہی ہے، اگر اس کو انجینئر بننا ہوگا بن جائے گا، ڈاکٹر بننا ہوگا بن جائے گا، لیکن ہم مستقل 15-20 سال اس کو محنت کرواتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنجیدہ ہوں اور عقل سے کام لیجئے کہ جب دنیاوی کام کاج ہو گئے، پڑھائی لکھائی کے مسئلے ہو گئے، ٹھیک ہے، جسمانی مسائل ہو گئے، ٹھیک ہے، یا گھریلو مسائل ہو گئے، اس میں ہم تقدیر کو پیچھے رکھتے ہیں، صرف گناہ کے معاملے میں ہی تقدیر کو سامنے لے آنا یہ شیطان کی چال ہے، نفس کی چال ہے، اس سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے اللہ نے جو اختیار انسان کو دیا ہے اس میں بالکل کوتاہی نہ کرے،
ٹھیک ہے. اور جہاں اختیار نہ ہو انسان کا وہاں انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی تقدیر پر چھوڑ دے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں، آپ سے پوچھا ایک شخص نے کہ حضرت انسان جو ہے وہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے یا وہ صرف وہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے مجبور ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ آپ اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھائیے. اس نے اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھایا، پھر اس سے فرمایا کہ اب آپ اس کو روکے رکھیں، اب آپ دوسرا پاؤں اوپر اٹھائیے. وہ کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں بندھا ہوا ہے. جہاں تک ممکن ہو، مفہوم ہے، جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو، اور جہاں ممکن نہ ہو وہ تقدیر پہ چھوڑو. اور ایسے نوجوان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچایا جائے، کیونکہ دنیا میں ایتھزم اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس جوابات ہر چیز کا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عقل کے ذریعے کوئی یا شریعت کے ذریعے کوئی سمجھنا نہیں چاہتا. اللہ ہم سب کا